نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد اپنے ذمہ کرم پر رکھ لیتا ہے جن لوگوں نے نکاح اس نیت سے کیا ہو کہ نکاح کے بعد زندگی پاک دامنی سے گزاریں گے، اس لیے کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی کی زندگی ہے، نکاح کا مقصد تقوی کی زندگی ہے، نکاح کا مقصد نگاہوں کو جھکا کر زندگی گزارنا ہے۔ یاد رکھیے، جو اپنی نگاہوں کو جھکانے کے لیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے نکاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نکاح کرو، اس لیے کہ جب تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہاری غربت کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالدار ہونے کی بشارت نکاح کے ذریعے فرمائی۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، میں نکاح پر احادیث پڑھنے کے بجائے اپنے معاشرے پر احادیث پڑھنا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں آج ہماری جو حالت ہے میں اس کو اس حدیث کے ذریعے سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا، کوئی نکاح کرتا ہے تو حسن اور خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ دوسرا ہے کہ کوئی نکاح کرتا ہے تو مالداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے، کوئی نکاح کرتا ہے تو حسب و نسب اور خاندان دیکھ کر نکاح کرتا ہے، اور چوتھا اور سب سے آخری جو ہے، کوئی نکاح کرتا ہے تو دینداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو یہ 4 چیزیں فرمائی، ان میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ تم دینداری کو فضیلت، دینداری کو اہمیت دو، اس لیے کہ جس کے اندر دینداری ہوگی وہ اگرچہ خوبصورت نہیں لیکن وہ عورت تمہاری زندگی خوبصورت بنا دے گی۔ اور جو لوگ حسن اور خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن جو ہے، اللہ اکبر، آج اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کل ڈھل جائے گا، اگر صرف حسن دیکھ کر ہی نکاح کیا تو حسن ڈھل جائے گا، میاں بیوی کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ زندگی کے درمیان میں ہی میاں اور بیوی کے اندر محبت ختم ہو جائے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ صرف حسن دیکھ کر نکاح مت کیا کرو۔ آج کل کے لڑکے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں کہ لڑکیاں خوبصورت ہوں اور اس کے بعد آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ایسا ہی کچھ حال قوم کی بیٹیوں کا بھی ہے کہ نا تجربہ کاری کی بنیاد پر وہ بھی خوبصورت لڑکے تلاش کرتی ہیں، اور پھر خوبصورتی کا معیار بھی کیا ہے؟ سفید چمڑی۔ ان کو یہ خبر نہیں کہ سفید چمڑی کا نام حسن نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا نام حسن اور خوبصورتی ہے، اسی کا نام آج لوگوں نے حسن رکھ دیا، خوبصورتی رکھ دیا، ناز نخرے کا نام لوگوں نے حسن رکھ دیا۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اچھی طرح سے یاد رکھو، اس سفید چمڑی کا نام خوبصورتی نہیں، اس سفید چمڑی کا نام حسن نہیں۔ اگر سفید چمڑی کا نام حسن ہوتا تو مصطفیٰ کا بلال، اگر سفید چمڑی کا نام حسن ہوتا تو مصطفیٰ کے بلال کو آپ کیا نام دیتی؟ پتہ چلا حسن اصل تقوی کا نام ہے، حسن اصل دینداری کا نام ہے، حسن اصل پرہیزگاری کا نام ہے، حسن عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو بندہ اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، بندہ اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اصل حسن تقوی کا ہے، اصل حسن دینداری کا ہے، اصل حسن پرہیزگاری کا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر کا نام سنا ہی ہوگا۔ ان کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، انہوں نے اتنی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں کہ بعض اوقات کوے اور چیل یہ سمجھتے کہ یہ مردہ ہیں، اور مردہ ہونے کی بنیاد پر، ان کی اس سوچ کی بنیاد پر وہ آپ کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے۔ اور ایک کوے نے جب آپ کی آنکھیں کھانا چاہی تو فرید الدین بول پڑے کہ کاگا کاگا چن چن کھئیو، کھئیو سارا ماس، کاگا کاگا چن چن کھئیو، کھئیو سارا ماس، مورے 2 نینا مت کھئیو، موہے پیا ملن کی آس۔ بابا فرید الدین گنج شکر گویا کہ اس کوے سے کہہ رہے ہیں کہ اے کوے، تو میرے جسم کا ہر ایک حصے کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا لے، مگر میری دونوں آنکھیں سلامت رہنے دے، میری ان آنکھوں کو مت نوچ، میری آنکھوں کو مت کھا، کیونکہ یہ آنکھیں ہی ہیں جس کے ذریعے سے میں اپنے محبوب کا دیدار کروں گا۔
میری قوم کی بیٹیوں سے میں کہنا چاہتی ہوں اور ان خواتین سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے نکاح کو صرف خوبصورتی کی بنیاد پر ہی کیا کرتی ہیں، میں ان سے یہ واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی ایک لونڈی تھی، ایک کنیز تھی، جو کہ اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ بولتی تھی تو اس کے ہونٹ گلاب کے پنکھڑی کی طرح معلوم ہوتے تھے، جب وہ ہنستی تھی تو اس کے دانت موتیوں کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ اس کنیز کے پاس بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے ایک مرید کو کچھ سامان دے کر بھیجا کہ جا بیٹے، میرا یہ سامان میرے گھر میری کنیز کو دیا۔ جب وہ شخص جاتا ہے تو اس کنیز کو وہ سامان دینے جاتا ہے، لیکن اپنا دل دے آتا ہے اور آ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، بابا فرید کے پاس وہ پہنچتا نہیں، تو ایک دن گنج شکر اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ میرا وہ فلاں مرید کہاں ہے، میں نے اسے اپنے گھر سامان دے کر بھیجا تھا لیکن اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اسے بھول جائیں، آپ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ اب وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے، اب اس نے غلط راہ اختیار کر لی ہے۔ بابا فرید نے کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو اس نے غلط راہ اختیار کر لی ہے؟ تو ایسی بات ہے تو پھر اسے بلایا جائے۔ بابا فرید نے اس مرید کو بلایا۔ جب وہ مرید آتا ہے تو بابا کے پاس آ کر کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے اپنے گھر آپ کے کنیز کو سامان دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں اپنا دل اسے دے بیٹھا ہوں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو اس سے محبت کرنے ہی لگا ہے تو اس تیری ناجائز محبت کو ہم جائز طریقے میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیوں نہ تو اس سے نکاح کر لے۔ جب اس لڑکے نے یہ بات سنی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے کہا ہاں ضرور، بے شک نکاح کر دیا جائے۔ تو بابا فرید نے اپنی کنیز کو بلایا اور اس شخص سے کہا کہ تم ایک مرتبہ دیکھ لو جس سے تم نکاح کرنے جا رہے ہو، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ تو اس مرید نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کہا ہاں حضرت یہ وہی لڑکی ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد آنا اور نکاح کی ساری تیاری کر کے آنا، پھر تمہارا نکاح میری کنیز کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور ایک ہفتے کے انتظار میں وہ اپنے گھر جاتا ہے اور ادھر بابا فرید نے اپنی کنیز کو جلاب کی گولیاں دینا شروع کر دی۔ وہ انہیں دن بھر میں 3-4 مرتبہ وہ گولیاں کھلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ دن میں 10-10 مرتبہ اسے پاخانے ہونے لگے۔ اور اگر آپ ہی اس بات کو بتائیں، اگر دن میں 2-3 مرتبہ کسی کو لوز موشن ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہی خستہ ہو جاتی ہے، آنکھیں دھس جاتی ہیں، گال گلابی تھے اور اب پیلے ہو جاتے ہیں، جسم کا سارا پانی چوس لیا جاتا ہے، جسم پورا لاغر ہو جاتا ہے۔ یہ تو 2-3 مرتبہ کی حالت تھی، اب اگر کسی کو دن میں 10-10 مرتبہ یہ حالت ہو اور ایسا ہفتے بھر تک چلتا رہے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ بابا فرید نے اپنی اس لونڈی کو ایک ہانڈی دی اور کہا کہ بیٹی جب جب تجھے جلاب کرنا ہو، جب جب تجھے پاخانہ کی حاجت ہو تو تو اس برتن میں کر لینا، اس ہانڈی میں کر لینا اور پھر اس کو باندھ کر کے رکھ دینا۔ تو ایسا ہی کیا گیا، ایک ہفتے تک وہ ساری غلاظت کو جمع کر کے اس ہانڈی میں رکھا گیا۔ جب ایک ہفتہ گزرا، وہ لڑکا نکاح کے ارادے سے آیا۔ نکاح کے ارادے سے جب وہ ان کے گھر پہنچتا ہے تو بابا فرید کہتے ہیں کہ بیٹا ایک مرتبہ دیکھ لو کہ تم جس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہو کیا یہ وہی لڑکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب اس نے دیکھا تو کہتا ہے کہ کیا اللہ والے بھی مذاق کیا کرتے ہیں، کیا اللہ والے بھی اس قدر مذاق کرتے ہیں کہ آپ تو یہ دوسری لڑکی لے کر کے آ گئے میرے سامنے، یہ تو وہ لڑکی نہیں جس سے میں محبت کرتا تھا، وہ تو نہایت ہی حسین تھی، وہ تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جمیل تھی۔ اس نے بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا کہ تو نے اس لڑکی سے محبت کی تھی یا اس کے حسن سے محبت کی تھی، آج ہی پتہ چل جائے گا کہ تو نے کس سے محبت کی۔ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ اس کا حسن کہاں گیا؟ میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا ہے، اس کا حسن نچوڑ کر میں نے تیرے لیے رکھ لیا، کیا تو چاہتا ہے کہ تو اس کے حسن کو دیکھے؟ تو اس مرید نے کہا کہ ہاں حضرت مجھے دکھائیں اس کا حسن کہاں گیا، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی، اچانک وہ اس طرح لاغر اور کمزور کیوں ہو گئی ہے، وہ بالکل مردہ کی طرح کیوں دکھنے لگی ہے۔ تو بابا فرید نے وہ ہانڈی منگوائی اور اس کے سامنے رکھ دی اور اسے کہا کہ دیکھو یہی ہے اس کا حسن۔ تو اس نوجوان کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل حسن تو تقوی کا حسن ہوتا ہے، اصل حسن تو دینداری کا حسن ہوتا ہے، اصل حسن تو پرہیزگاری کا حسن ہوتا ہے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتی
چاہتی ہوں اور ان خواتین سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے خوبصورت بہو چاہیے۔ یاد رکھنا کردار کی خوبصورتی بڑی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ آج ہر انسان سفید چمڑی کو اہمیت دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف حسن دیکھ کر کے نکاح مت کیا کرو بلکہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو۔ دینداری کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اگر باپ دیندار ہوگا تو بیٹا بھی دیندار ہوگا، اگر ماں دیندار ہوگی تو بیٹا بھی دیندار ہوگا۔ اس لیے اگر داماد ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو، بہو ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو۔ دین کو اہمیت دو۔ آپ جانتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری بہت خوبصورت انسان تھے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے اعلیٰ اور اونچے گھرانے کے لوگ اپنی بیٹیاں امام حسن بصری کو دینا چاہتے تھے، لیکن امام حسن بصری نے جس کا انتخاب کیا وہ ایک مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کا قد چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا۔ اس چھوٹے قد کی عورت اور کالے رنگ کی عورت جس کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی ہے، اس رابعہ بصری سے نکاح کے لیے تشریف لے گئے۔ اب آپ ذرا سوچیے اور توجہ فرمائیے کہ رابعہ بصری کے پاس حسن بصری جاتے ہیں، اتنے خوبصورت امام حسن بصری، اور اپنے وقت کے علماء میں بہت بڑا مقام حاصل ہے ان کو، سید التابعین ہے، خیر التابعین ہے۔ علم کا حال یہ ہے کہ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بصرہ میں اگر کسی کو تقریر کرنے کی اجازت ہے تو پھر وہ حسن بصری ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی اجازت نہیں، اور باقی سارے لوگوں کے ممبر اٹھا کر کے کنارے رکھ دیے اور امام حسن بصری کا ممبر بچھوایا گیا۔ وہی امام حسن بصری جو مولا علی کے خلیفہ ہیں، اپنے دو بیٹوں کی موجودگی میں مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا وہ حضرت امام حسن بصری ہیں۔ اور وہ پیراہن شریف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج سے واپس آنے کے بعد مولا علی کو عطا کیا تھا، وہ میرے آقا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بصری کو عنایت کیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کی عورت رابعہ، میں ان کی توہین نہیں کر رہی لیکن ایک پس منظر بتا رہی ہوں، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، کپڑے بھی پہننے کے لیے جسم پر نہیں ہے، جس کو پیوند لگانے کے لیے کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں۔ رابعہ جب اپنے کپڑوں پر پیوند لگانا چاہتی ہیں تو رات کی تنہائی میں کچرے کے ڈھیر میں جاتی ہیں اور وہاں ٹیلر اور دوسرے لوگ اپنے ضائع شدہ کپڑے پھینکتے ہیں، ان کو چپکے سے اٹھا کر لاتی ہیں، اس کو دھلتی ہیں اور اس کا پیوند اپنے کپڑے میں لگاتی ہیں۔ آج میری قوم کی بیٹیاں سوچتی ہیں کہ قیمتی لباس پہن کر معزز ہو جائیں گی، قیمتی لباس پہن کر کے اعلیٰ ہو جائیں گی۔ سن لو، کوے کی چوچ میں قیمتی موتی رکھ دینے سے وہ ہنس نہیں بن جاتا۔ ہنس ہنس ہے، کوا کوا ہے۔ جس کے دلوں میں تقوی نہیں، اس کے کپڑے بلندی پر اسے نہیں لے جا سکتے۔ اگر تقوی دل میں ہو تو کپڑے کیسے ہی ہوں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ آج تجوریاں بھر کے کپڑا رکھنے والی عورتیں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی جو لوگوں کے پھٹے پرانے کپڑے اٹھا کر لا کر پیوند لگا کر جس مقام پر رابعہ بصری پہنچی تھی۔ میری قوم کی معزز خواتین، دینداری کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور میں اپنے قوم کے اسلامی بھائیوں سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ رشتہ کریں تو دینداری کو اہمیت دیں، آپ خوبصورتی کو نہ اہمیت دیں، آپ مالداری کو نہ اہمیت دیں، آپ دینداری کو اہمیت دیں، کیونکہ دینداری ایک ایسی چیز ہے کہ دینداری کی بنیاد پر پورے کے پورے معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے۔ جب آپ نکاح کا ارادہ کریں، جب آپ رشتہ ڈھونڈیں تو آپ یہ شرط رکھیں کہ اس لڑکی سے نکاح کروں جو لڑکی نمازی ہو، جو لڑکی قرآن کی تعلیم رکھتی ہو، کیونکہ اگر یہ شرط ساری دنیا میں پھیل جائے گی، اگر یہ بات ہر انسان کو معلوم ہو جائے گی کہ میری بیٹی کا نکاح اس بنیاد پر ہوگا کہ میری بیٹی نمازی ہو، میری بیٹی قرآن کی عالمہ ہو، تبھی جا کر کے اس کا نکاح ہوگا، تو آج مذہب اسلام کا جو حال ہے وہ اس حال سے نکل کر کے پھر بلندیوں پر پہنچ جائے گا اور مذہب اسلام کا بول بالا ساری دنیا میں ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔